بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 باقاعدہ ایک ہفتہ رہ گیا اور ہم بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ حلقے ہیں پاکستان کے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے جائیں۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے میں ڈسٹرکٹ اٹک کے حوالے سے میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈسٹرکٹ اٹک جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہاں سے پاکستان مسلم نون کے امیدوار بہت تگڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے میجر طاہر صادق گروپ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں علامہ خادم رضوی صاحب جو کہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت کرے، ان کے جو بیٹے ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب جی، ان کا آبائی حلقہ ہے اور وہ یہاں سے اس دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور ٹی ایل پی جو کہ 2018 کے الیکشن میں بھی یہاں سے تقریباً 60,000 سے اوپر ووٹ حاصل کر چکی ہے، تو اس وقت ٹی ایل پی بھی اس حلقے کے اندر ایک مضبوط جو ہے وہ سیاسی قوت کے طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین سب سے پہلے جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے این اے 49 اٹک کا، اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ میجر طاہر صادق نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ یہاں سے منظور نہیں ہوئے تھے۔ اب ان کی جو اہلیہ ہیں ناز بی بی، وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ اور یہ جو ناز بی بی ہیں یہ چودھری شجاعت حسین ان کی بہن ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کی سالی ہے، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب یہ ان کے خاندان ہیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو چودھری پرویز الہی صاحب کی سالی بھی ہیں، وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ آفتاب جو ہیں پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں، وہ بھی تگڑے امیدوار ہیں اس حلقے کے اندر، اور ٹی ایل پی کی طرف سے حامد رضا صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس حلقے کے اندر آپ نہ تو ٹی ایل پی کو اگنور کر سکتے ہیں، ٹی ایل پی بہت ہی مضبوط پوزیشن میں ہے، جبکہ شیخ آفتاب بھی ہے اور میجر طاہر صادق خود نہیں ہے، تو ناز بی بی کیا اس طرح پرفارم کر سکیں گی جس طرح میجر طاہر صادق نے 2018 میں دونوں نشستوں سے وہ جیت گئے تھے، جب انہوں نے سیٹ خالی کی تھی تو اس کے بعد مسلم نون جیت گئی تھی۔ تو یہ حلقہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس حلقے کے اندر جو امیدوار ہیں وہ تگڑے ہیں تینوں ہی، اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس حلقے کے اندر کون سا امیدوار فیوریٹ ہے، یعنی آپ یہاں نہ تو ٹی ایل پی کو یا اگنور کر سکتے ہیں، نہ شیخ آفتاب صاحب کو اور نہ ہی میجر طاہر صادق کو، لیکن سابقہ ریکارڈ کے مطابق اگر دیکھیں تو میجر جو طاہر صادق ہیں ان کی پوزیشن اس حلقے کے اندر کمفرٹیبل ہے۔ اب ناظرین جو این اے 50 ہے، یہ جو فتح جنڈ اور پنڈی کے اس پر یہ مشتمل حلقہ ہے، یہ آبائی جو بنیادی طور پر حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں، یہ ان کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبائی حلقہ ہے، ان کا گھر یہاں پر موجود ہے۔ تو اس دفعہ جو ہے ممبر قومی اسمبلی کے لیے حافظ سعد حسین رضوی جو ہے این اے 160 منچن آباد کے علاوہ جو ہے یہاں سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں این اے 50 میں سے۔ تو اس حلقے کے اندر ٹی ایل پی کی طرف سے حافظ سعد حسین رضوی ہیں، بڑی تگڑی کیمپین وہ کر رہے ہیں، ٹی ایل پی کا ووٹر کافی متحرک ہے اس حلقے کے اندر، جبکہ جو سردار سلیم حیدر ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کا بھی ووٹ بینک ہے، ان کی برادری ہے اس کے اندر، ووٹ بینک وہ بھی رکھتے ہیں۔ اور ملک سہیل خان کمڑیال جو ہے پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں، سابقہ ایم این اے بھی ہیں، کافی تگڑے امیدوار میدان کے اندر ہیں۔ اور ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہیں۔ ایمان طاہر صاحبہ جو ہیں وہ میجر طاہر صادق کی صاحبزادی ہیں اور وہ جو ہے اس حلقے میں سے الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اب ناظرین اس حلقے کے اندر یہ آپ دیکھیں تو بہت ہی زبردست مقابلہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا، اور یہاں جو مقابلہ میں نظر آ رہے ہیں وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ملک سہیل کمڑیال پاکستان مسلم نون اور ایمان طاہر صاحبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو بہت ہی ٹف مقابلہ ہے۔ حالانکہ جو میجر طاہر صادق گروپ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ کافی مشکل ہیں، اور ٹی ایل پی خاص طور پر اس حلقے کے اندر کیونکہ ان کے جو سربراہ ہیں ٹی ایل پی کے حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہ خود یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ٹی ایل پی جو ہے یہاں پر بہت تگڑی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون سا امیدوار اس حلقے میں سے جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا، یعنی یہ ایمان طاہر صاحبہ، ملک سہیل کمڑیال اور حافظ سعد حسین رضوی جو ہیں ان کے درمیان بہت ہی ایک کانٹے دار مقابلہ اس حلقے کے اندر موجود ہے۔ ناظرین اگر ہم صوبائی اسمبلی کی بات کرتے ہیں تو جو پی پی 1 ہے ہزروں کا علاقہ، اس میں سے جہانگیر خان زادادہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور قاضی اکبر جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ یہاں پر بھی مقابلہ بہت ٹف ہے، لیکن یہاں پر جو جہانگیر خان زادہ ہے ان کی پوزیشن مستحکم ہے۔ اس کے علاوہ جو پی پی 2 ہے حسن عبدال، یہاں سے ملک افتخار احمد جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں۔ ذوالفقار
حیات پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور پاکستان نے تحریک انصاف کی طرف سے ناز بی بی جو کہ میجر طاہر صادق کی اہلیہ ہیں، وہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ رہی ہے اور صوبائی اسمبلی کا بھی، اور اس حلقے کے اندر صوبائی اسمبلی کے اوپر جو ہے ناز بی بی کی پوزیشن زیادہ مستحکم ہے۔ اب ناظرین، جو اس سے اگلا حلقہ ہے پی پی 3، اس کے اندر ملک حمید اکبر جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں اٹک میں سے، اور سید اعجاز حسین بخاری جو ہیں، یہ زلفی بخاری جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ہیں، ان کے چچا ہیں، وہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے، اور رحمت اللہ بھی ایک آزاد امیدوار ہیں، وہ یہاں سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین، اگر ہم جو حافظ سعد حسین جس میں سے الیکشن لڑ رہے ہیں NA50 میں سے، اس کی اگر ہم صوبائی اسمبلی کی بات کریں تو پی پی 5 جو جنڈ ہے، یہاں سے سید عاطف حسین شاہ TLP کے امیدوار ہیں، صوبائی اسمبلی کے بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں اس حلقے کے اندر، اور یہاں پر جو ملک اعتبار خان ہے وہ پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں۔ ملک اعتبار خان جو ہے وہ بھی اپنا ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں، ان کی برادری کا ووٹ بینک بھی اس حلقے کے اندر موجود ہے، اور جمشید الطاف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ ناظرین، یہ جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے جنڈ والا پی پی 5، اس میں بھی بڑا ہی کانٹے دار مقابلہ ہوگا، اور سید عاطف شاہ TLP، ملک اعتبار خان نون لیگ، اور جمشید الطاف، یعنی کسی بھی امیدوار کو جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس امیدوار کو ایج حاصل ہے، کیونکہ TLP جو ہے وہ غیر معمولی طور پر اس حلقے کے اندر بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ اب ناظرین، جو اس سے اگلا جو حلقہ ہے پی پی 4 پنڈی گیپ والا جو حلقہ ہے، یہاں سے ناظرین جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں وہ چودھری شبیر علی ہیں، کافی تگڑے امیدوار ہیں، اور امانت راول جو ہے وہ TLP کے امیدوار ہیں۔ امانت راول جو ہے بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں، اس حلقے کے اندر ذاتی ووٹ بینک رکھتے ہیں، پھر TLP کا ووٹ ان کے ساتھ ہے، تو امانت راول صاحب جی بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں۔ جبکہ ممتاز حسین جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کمزور لگ رہے ہیں۔ مقابلہ جو اس حلقے کے اندر لگا ہے وہ چودھری شیر علی اور امانت راول کے درمیان ہے، اور یہاں پر جو ہے امانت راول جو ہے وہ فیوریٹ نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر NA50 ہے جس میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اس حلقے میں دیکھیں تو جو صوبائی اسمبلی کے دونوں امیدوار ہیں TLP کے بہت ہی تگڑے امیدوار ہیں، جس سے یقینی طور پہ جو فائدہ ہوگا وہ حافظ سعد حسین رضوی کو ہوگا۔ ناظرین، بہت ہی دلچسپ مقابلے ہوں گے، تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظر ہے۔ آنے والے الیکشن کے اندر 8 فروری کو یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو ووٹ دیں گے، یا پھر وہ ایمان طاہر صاحبہ کو ووٹ دیں گے، یا پھر جو ہے وہ ملک سہیل قمریال یعنی نون لیگ، تحریک لبیک یا PTI کو ووٹ دیں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔